ورک لائف بیلنس ہونا چاہیے. صرف کام ہی کام نہیں ہے, کام میں خوشیاں بھی ہیں, کام میں دنیا بھی دیکھنی چاہیے, کام سے نکل کے کبھی کہیں نہ کہیں جانا بھی چاہیے. کبھی اگر ممکن ہو تو اپنا وقت نکال کے, وہ ہے نا ورڈز ورتھ کی پوئمز جس میں وہ کہتا ہے کہ جی میں نظاروں کی طرف نکل گیا اور نظارے مجھے کھینچ رہے تھے, تو کبھی کبھی وقت نکال کے ان نظاروں کو, ان دنیا کے ان سینریز کو آنکھوں سے بھی دیکھنا چاہیے جو اللہ کی بنائی ہوئی ہیں. سو آپ اگر وقت نکال کے ان کو دیکھتے ہیں تو آپ کو پتہ لگتا ہے کہ دنیا خوبصورت کتنی ہے. خوبصورتی کو دیکھنے کے لیے بھی وقت نکالنا پڑتا ہے. سو آپ دنیا دیکھیں تو آپ کا پورے کا پورا پیراڈائم بدل جاتا ہے, نظریہ بدل جاتا ہے, سوچ بدل جاتی ہے. تو کیا یہ درست ہے کہ انسان پچھتاوے میں اکیلا رہ جاتا ہے اور کامیابی میں سب اس کے ساتھ ہوتے ہیں؟ اچھا یاد رکھیے, ناکامی میں انسان اکیلا ہوتا ہے, جب بھی ناکام ہوتا ہے پچھتاوے تو میں لوگ نہیں ساتھ. ہوتا. پچھتاوے میں تو اس کا اپنا پچھتاوا ہے, اس پچھتاوے کو تو لوگ, میں سمجھتا ہوں کہ پچھتاووں کا تو اظہار بھی نہیں لوگ کرتے. پچھتاوے کا اظہار کریں. بڑے ایسے والدین ہوں گے اس وقت جو بیٹھ کے دیکھ رہے ہوں گے میرے پروگرام کو, اور پہلے پوائنٹ کو سن کے کہیں گے یہی ہم اپنے بچوں کے ساتھ کر رہے ہیں, مانیں گے نہیں, لیکن تکلیف ہوتی ہے انسان کو, اپنی غلطی کو مانتے, اپنی جہالت کو مانتے, جہالت کا برملہ اعتراف کرتے, انسان کو تکلیف ہوتی ہے اور وہ اس کو جسٹیفائی کرتا ہے, نہیں 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 ٹرینڈز نہیں نہ پتا, اسکوپ جون سا ہے وہ ڈاکٹر کا ہے, اسکوپ جون سا ہے وہ انجینئر کا ہے. خدا کے بندو اسکوپ فیلڈ کا ہوتا ہے, فیلڈ کا اگر ہوتا تو پھر سارے ڈاکٹر کامیاب ہوتے. اسکوپ بندے کا ہوتا ہے, فیلڈ کا ہوتا ہی نہیں ہے. ٹیلنٹڈ بندے کا اسکوپ ہے. اگر آپ قابل ہیں, آپ نے سمپل بی اے بھی کیا ہوا ہے نا, راستہ نکال لو گے آپ. لیکن آپ نے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے, اس ملک میں سینکڑوں لوگ پی ایچ ڈی ہیں اور وہ نہ پی ایچ ڈی ان کے اپنے کام آئی ہے نہ ان کی فیملی کے کام آ رہی ہے. سو آپ کے پڑھنے لکھنے کا اگر آپ کو فائدہ کوئی نہیں ہو رہا, آپ کے پڑھنے لکھنے سے آپ باشعور نہیں بن رہے, آپ کے پڑھنے لکھنے سے آپ اچھا انسان نہیں بن رہے. بڑے اسکول ایسے ہیں, میں پچھلے دنوں ایک اسکول میں ایز چیف گیسٹ گیا ہوا تھا اور وہاں پہ بڑا زور دیا جا رہا تھا چائنیز لینگویج سیکھیے, انگلش لینگویج سیکھیے. جب میری تقریر آئی تو میں نے انہیں کہا کہ جی چائنیز لینگویج سیکھیے, انگلش لینگویج سیکھیے, لیکن اچھے انسان بنیے. اچھے انسان بننا یہ لینگویج سیکھنے سے زیادہ ضروری چیز ہے. اچھے انسان کی بڑی ڈیمانڈ ہے, وہ اس وقت تو شدید ڈیمانڈ ہے. یعنی اتنے معاشرے میں اتنی تکلیفیں, اتنے نیگیٹو لوگ, اتنے پوائزن مائنڈ لوگ موجود ہیں کہ ان میں اگر ایک اچھا بندہ ہوتا ہے تو اس کی تو بڑی مارکیٹ ہے, بڑی ڈیمانڈ ہے. سو چوتھا پچھتاوا یہ تھا کہ کاش ہم جو ان سے ہے وہ دنیا دیکھ لیتے. پانچواں پچھتاوا, یہ سب کے سب لوگوں کو پچھتاوا ہے, ہم نے اپنے دوستوں کی قدر نہیں کی, ہم نے دوستیاں نہیں نبھائیں, ہم نے دوستوں کو کی پیچھے چھوڑ دیا. ہمارے ہمجولی ہمارا انتظار کر رہے تھے, ہمارے دوست ہمارا انتظار کر رہے تھے. کاش کہ ہم اپنے دوستوں کو پوچھتے, ان کے ساتھ وقت گزارتے, ان سے شیئرنگ کرتے, ان کی سنتے, ان کو سناتے, ان کے ساتھ ایک اچھا وقت گزارتے. کاش ایسا ہوتا. تو سب کے سب لوگوں کی زندگیوں میں یہ 5 پچھتاوے تھے. اب 5واں پچھتاوا جو ان سے, اس کا بڑا گہرا تعلق خوشی کے ساتھ ہے. یاد رکھو, بندے کو خوش ہونے کے لیے دوست چاہیے, بندے کو غم کو کم کرنے کے لیے دوست چاہیے, کیونکہ دوست کے پاس پوری صلاحیت ہوتی ہے, وہ خوشی کو ملٹیپلائی کرتا ہے, غم کو سبٹریکٹ کر دیتا ہے. لیکن ایسا بھی تو ہوتا ہے نا, فیملی میں کوئی آپ کا فیملی ممبر اٹھ کے کہے کہ ٹھیک ہے مجھے دوست بنا لو, میں تمہاری اس غم کو یا خامی کو دور کر دوں گا, تو کیا وہ بن سکتا ہے دوست, یا دوست دوست ہوتا ہے؟ اچھا یاد رکھو, رشتے رشتے ہوتے ہیں, رشتے رشتے ہوتے ہیں. ٹھیک, جو دوست ہوتا ہے نا, اس کے ساتھ آپ کا دل جڑتا ہے, خیال جڑتا ہے, سوچ جڑتی ہے. اس کے ساتھ رہ کے آپ کو وقت گزرنے کا احساس نہیں ہوتا, اس کے ساتھ رہ کے آپ کی تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے. یہ آپ کو ایک جملہ کیا کہ آپ کی ساری تھکاوٹ کو جو انسان اڑا کے رکھ دیتا ہے, یہ آپ کے برڈن کو کم کر دیتا ہے, یہ خوشیوں کو زیادہ کر دیتا ہے, یہ آپ میں یہ مزاج کہ میں کر سکتا ہوں یہ بڑھا دیتا ہے, یہ رویہ بڑھا دیتا ہے کہ تم کچھ ہو, اور یہ کہ جو دنیا کہتی ہے کہ تم کچھ نہیں کر سکتے, اس کو کم کر دیتا ہے. دوست تم سے تمہاری خامیوں کو بیان کرتا ہے کہ یار اس کو ٹھیک کر لو, اور دنیا کے سامنے تمہاری خوبیوں کو بیان کرتا ہے. تو کیا وہی اگر کام آپ کی فیملی ممبر کرتا ہے, اگر آپ کی ہو سکتا ہے, میں انکار نہیں کر رہا, لیکن دیکھیں بڑا کامن دیکھنے میں آیا کہ بڑے اپنے رشتے جو ان سے ہیں, اپنے ہونے کے باوجود ان کے ساتھ فرینکنس وہ نہیں ہوتی, وہ بنتی نہیں ہے آپ کی. بعض فیملی کزنز میں بہت زیادہ ہوتی ہے, لیکن ایک لمٹ ہوتی ہے. دوست وہ ہے جس کے سامنے آپ اپنی خامی کو بیان کر سکیں, اپنی خامی کو رکھ سکیں, وہ آپ کی خامی کو دیکھ کے بھی آپ سے نفرت نہ کرے, آپ کو خوبیوں اور خامیوں سمیت قبول کرے. جو آپ کو خوبیوں اور خامیوں سمیت قبول کرتا ہے وہ آپ کا دوست ہے. جو آپ کو صرف خوبیوں سے قبول کرتا ہے وہ موسم بدلنے کی دیر ہوتا ہے, چھوڑ دیتا آپ. درست. شاید مجھے بتائیے کہ پچھتاوے میں کاش کا ورڈ کہاں پہ ایگزسٹ کرتا ہے؟ پچھتاوا ہے ہی کاش, ہے ہی کاش. دنیا کی سب سے بڑی نفسیاتی سزا گلٹ ہے, پچھتاوا ہے, کاش ہے. کاش میں نہ کرتا, کاش ایسے نہ ہوتا, کاش میں ٹھیک کر لیتا. تو یہ پچھتاوا جو ان سا, یہ تو انسان کو کہیں کا کہیں چھوڑ دیتا ہے, یہ تو انسان کی ساری نفسیات کو تباہ کر کے رکھ دیتا ہے. اچھا, بہت سے لوگ ہوتے ہیں زندگی میں, دیکھتے ہیں کہ جو کامیاب نہیں بھی ہے لیکن ان کی زندگی میں نہ کاش ہے نہ ان کو پچھتاوا ہے. وہ کیا چیز ہے, مطلب یہاں سے آپ بلینک ہو, پلین ہو؟ بعض لوگ نا ان کے پاس شعور ہوتا ہی نہیں ہے. اچھا, ان کو ود ہے, گھاٹا, نقصان, فائدہ, نفع فیل نہیں ہو رہا کچھ بھی. ٹھیک ہے, ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میں آیا کہاں سے ہوں, میں جا کدھر رہا ہوں. تو کیا ان کی یہ خامی ہے؟ یہ شعور کہ میں ہوں کون,
اور میں آیا کہ خامی نہیں, کمزوری, کمی ہو سکتی ہے. دیکھیں ہر بندہ برابر نہیں ہو سکتا, 5 انگلیاں برابر نہیں ہو, ایک ماں کے پیٹ سے پیدا ہو کے ایک چنگیر میں کھا کے سارے برابر نہیں ہوتے. سو جیب کا مال برابر ہو بھی جائے نا, ذہن کا خیال برابر نہیں ہوتا. سو کہیں نہ کہیں کچھ لوگوں میں کمی ہوتی ہے, ان کو یہ شعور ہی نہیں ہوتا کہ زمانہ کیا چال چل رہا ہے, دنیا کدھر جا رہی ہے. میں نے کہیں ایسے فیملیز کے بچے دیکھے ہیں, ان کے پاس یہ شعور ہی نہیں ہے, وہ یعنی اپنے قابل نہیں ہے, اپنی فیملی کے قابل انہیں کیا بننا ہے. سو یہ شعور ہی نہیں ہے کہ دنیا ان کے بارے میں کیا کہہ رہی ہے. یہ شعور ہونا کہ زمانہ کیا چال چل رہا ہے, یہ ایک بہت بڑا شعور ہے, یہ بڑے پن کی علامت ہے. صحیح. اچھا, ان لوگوں کو کیا سجیسٹ کرنا چاہیں گے آپ؟ ان لوگوں کے لیے دعا ہے, پہلی بات دعا ہے. مطلب جو ایک بڑا شاندار وہ جو ان سے وہ ایک روایت کوٹ کی جاتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھاگتے ہوئے جا رہے تھے, تو رستے میں کسی نے روک لیا. انہوں نے کہا جی آپ وہی ہیں جو ید بیضہ ہیں؟ کہا جی وہی ہوں. وہی ہیں جو دم عیسیٰ؟ وہی ہیں. وہی مردوں کو زندہ کرتے ہیں؟ وہی ہیں. سارا پوچھا تو بھاگ کیوں رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جی تم بھی بھاگو. اس نے کہا کیوں؟ کہتے ایک جاہل مل گیا, اور جاہل ملے تو ایک ہی حل ہے, قالوا سلاما, سلام کو دوڑ لگاؤ, کیونکہ اگر تم نے اسے ٹکر لے لی اور بحث شروع کر دی تو وہ تمہیں جاہل کر کے چھوڑے گا. ایک بات یاد رکھیے گا, بعض لوگوں میں مکمل بھرپور صلاحیت ہوتی ہے, وہ آپ کا گھٹیا پن جگا دیتے ہیں. بعض لوگوں میں مکمل بھرپور صلاحیت ہوتی ہے, وہ آپ کی نیگیٹیوٹی کو جگا دیتے ہیں. بعض لوگوں میں مکمل بھرپور صلاحیت ہوتی ہے, وہ چھپے ہوئے غصے کو نکال کے آگ بگولا آپ کو کر دیتے ہیں. اسی طرح بعض لوگوں میں صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ آپ کو ہلکا پھلکا کر دیتے ہیں, سٹریس فری کر دیتے ہیں, وہ آپ کی ٹینشن کو ڈیورٹ کر دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں چھوڑیں ان چیزوں کو, یہ دیکھیں بادل جو گرج رہے ہیں. ایسے لوگوں سے کیا مطلب صرف بچنا چاہیے, چپ ہو جائیں. رشتے ہیں تو نبھانے چاہیے, دعا ان کے لیے کرنی چاہیے, خیر کی دعا کرنی چاہیے, لیکن ان کے شر سے بچنا چاہیے. شر سے بچنا چاہیے. بعض اوقات بعض لوگ اتنے منفی اور اتنے بیوقوف ہوتے ہیں کہ ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ ان کے منفی ہونے سے کتنا نقصان پہنچ رہا ہے. سو ایسے بندے سے بچنا چاہیے. وہ گورا ان کو کہتا ہے دے آر ڈائپرز. ڈائپرز ہوتا ہے چوس لیتا ہے, انرجی چوس لیتے ہیں. یہ ساری کی ساری انرجی چوس کے بندے کو کھوکھلا کر دیتے ہیں. تو وہ بندہ جو آپ کو کھوکھلا کر دیتا ہے, اس سے کم از کم کنارہ کشی ضرور اختیار کرنی چاہیے. تو ریگریٹس میں میچورٹی اور اممیچورٹی کہاں پہ مطلب لیک کرتی ہے, کہاں پہ ایگزسٹ کر رہی ہے, کوئی کنسرن ہے؟ میرا ماننا یہ ہے کہ ریگریٹ ہوتا ہی میچور بندے کو, سینسیبل بندے کو. جو سینسیبل نہیں ہے اس کو کبھی ریگریٹ نہیں ہوتا. ایک اور بڑی گہری بات بتاؤں, زندگی میں بڑی سٹرگل کرنی چاہیے, لیکن منیمم سٹرگل اتنی ہے جو آپ کو آگے لے کے جاتی جائے, روکے نہ. زندگی رکنی نہیں چاہیے. ایک بڑا اچھا ایکسپیریمنٹ تھا انہوں نے کیا کہ جتنے پہاڑیوں کو فتح کرتے ہیں, چوٹیوں کو فتح کرتے ہیں, جھنڈے گاڑتے ہیں, ان سے پوچھا گیا کہ اگر آپ کو ہیلی کاپٹر کے ذریعے چوٹی کی ٹاپ پہ پہنچا دیا جائے تو کیسا فیل کریں گے؟ انہوں نے کہا جی ہم بالکل خوش نہیں ہوں گے. انہوں نے کہا جی کیسے؟ انہیں پتا لگا کہ اسٹرگل میں خوشی ہے, یہ محنت کرنے میں خوشی ہے. ایک دم سے فرض کرو نجف کو یہاں سے ہم نے اٹھایا اور ٹاپ کے چینل پہ جا کے ڈائریکٹ بٹھا دیا نا, تم تھوڑے عرصے بعد منٹونیس ہو جاؤگی, وہ یکسانیت کا شکار ہو جائے گی. یہ جو سٹوری بنتی ہے نا کہ میں نے یہاں سے شروع کیا, پھر یہ کیا, کرتے کرتے آخرکار آپ پہنچتے ہو. آپ کو اپنی اچیومنٹ پہ کانفیڈنس ہوتا ہے کہ میں نے پرائس پے کی ہے, میں نے 10 سال لگائے ہیں, میں نے کتنا محنت کی ہے, میں نے کتنے لوگوں سے کام کیا ہے, میں نے کیا کیا نخرے اٹھائے ہیں, میں نے اتنی پرائس پے کر کے آخرکار یہ مقام پایا ہے. وہ چیز جو جھولی میں گری ملتی ہیں وہ آپ کو ایک کھوکھلا سطحی انسان بنا دیتی اور اپنے آپ میں ہی آپ کچھ نہ کچھ بننا شروع. اچھا, میں چاہوں گی کہ آپ اسٹوڈنٹس کو جو بھی یونیورسٹی گوئنگ ہے یا یونیورسٹی سے اپنی ڈگری لے کر نکل رہے ہیں, ان کو کیا سجیسٹ کرنا چاہیں گے کہ پچھتاوا ان کو اپنی کمنگ زندگی میں نہ ہو؟ دیکھیں, اگر ان کو پچھتاوے کے حوالے سے گائیڈ کرنا ہے تو پہلے سے وہ پچھتاوے جو ہو سکتے ہیں پہلے ایڈریس کر لیں. جو بعد میں ہونے ہیں ابھی کیوں نہ ایڈریس کر لی جائیں. جو چیزیں بعد میں کہیں فیس کرنی پڑنی ہیں انہیں ابھی کیوں نہ دیکھا جائے. جو چیزیں کہیں بعد میں گلا شکوہ پچھتاوا بننا ہے ان کو وقت پہ ٹھیک کر لیا جائے. تو وقت پہ اگر آپ ایڈریس کریں تو پھر آپ کو حسرتوں کا سامنا نہیں کرنا پڑتا. یہ حسرتیں بڑی خوفناک ہوتی ہیں. یہ بڑھاپا بھی ہے, پیسے بھی نہیں ہے, بیماریاں بھی بڑی ہیں. یعنی ایک ایسا بندہ جو بے بس بھی ہے, بیمار بھی ہے, محتاج بھی ہے, ہمدردی کے قابل, یقین کرو وہ بڑا مسکین ہے بیچارہ, جو بیچارہ سب کچھ ہونے کے باوجود اپنے بڑھاپے کو قسم پسری سے گزار رہا ہے, بڑی تکلیف سے گزار رہا ہے, محتاجی سے گزار رہا ہے, اور اس کا انحصار دوسروں پہ ہے بڑی تکلیف میں. اور ایسا بڑھاپا جو خودداری سے بھرا ہو, جو کم از کم شکوے گلے نہ ہو, جس میں لڑائی جھگڑے نہ ہو, جس میں لڑنے کی ٹینڈنسی کم ہو چکی ہو. عموماً بڑھتی ہے, عمر کے ساتھ ساتھ بندہ فائٹر پائلٹ بن جاتا ہے. بعض لوگوں کی تو شکل جنگی جہاز جیسی ہو جاتی ہے, آپ نے دیکھا ہوگا 50 سال کراس کرنے کے بعد ایسے لگتا ہے کہ جناب ایسے ناک نکلا ہوا ہے, ایسے منہ نکلا ہوا ہے, اور ابھی جا کے وہ بندے کے وکھی میں بچ جائیں گے. تو یہ جو ہے نا صلاحیت لڑنے کی, یہ کم ہونی چاہیے وقت کے ساتھ ساتھ. کہ شعور نہیں تھا کبھی تب تو لڑتے تھے, اب شعور آ گیا نہیں لڑتے. ایک بندہ ہے جو عہدے بڑھنے کے ساتھ ساتھ
پیسہ بڑھنے کے ساتھ ساتھ, مقام بڑھنے کے ساتھ ساتھ, گاڑیاں بڑی ہونے کے ساتھ ساتھ, گھر بڑا ہونے کے ساتھ ساتھ گھٹیا ہو گیا. بڑا خوفناک بندہ ہے ایسا کہ ترقی کے ساتھ ساتھ اس کا گھٹیا پن بڑھ گیا. ترقی کے ساتھ ساتھ حوصلہ بڑھنا چاہیے, ترقی کے ساتھ ساتھ بانٹنے کی صلاحیت بڑھنی چاہیے, ترقی کے ساتھ ساتھ اپنے ملازموں پہ رحم آنا چاہیے, ترقی کے ساتھ ساتھ اپنے رشتوں پہ خاص رحم کرم کا ایک سینس بننی چاہیے. اگر یہ سینس نہیں بلٹ ہوئی تو آپ کی کامیابیوں کا کوئی, جوانی کا فائدہ کوئی نہیں. بالکل ٹھیک شاہ جی.